بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ کے حملوں کی سختی دیکھتے ہوئے داتا جی ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے اور اس کے عبداللہ کے درمیان داتا جی اور عبداللہ کے لشکری حائل ہو گئے تھے۔ اب عبداللہ اپنی لشکریوں کے ساتھ آدمگیر جذبوں کے تحت وجدان و شب کے موسم کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف خود احمد شاہ ابدالی بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جنگ اپنے عروج پر آ گئی ہے اور میدان جنگ لہو لہو ہونے لگا ہے اور مرہٹے اپنی پوری شدت اور بڑی خونخواری سے اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ دائیں طرف مڑتے ہوئے اپنے لشکر کو باہر ہی باہر اس نے ایک لمبا کعوہ کاٹا۔ وہ مرہٹوں کے لشکر کے اس سمت حملہ آور ہوا جہاں ان کے جرنیل بوئٹے کا لشکر برسر پیکار تھا۔ احمد شاہ ابدالی بوئٹے کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا اور بوئٹے کے لشکر کے اندر احمد شاہ ابدالی دور تک گھستا چلا گیا تھا، بالکل یوں جیسے کوئی تیز منہ کا تیر پانی کی تیز دار کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے بوئٹے کے لشکر میں دور تک لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے تباہی اور بربادی کے سمے برپا کر دیے تھے۔ عبداللہ کے خلاف داتا جی کے دل میں ایک کدورت، غصہ اور غضب پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اسے عبداللہ کے تیز اور جان لیوا حملوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ لیکن داتا جی اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو وہ عبداللہ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے اور یوں میدان جنگ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے۔ جس وقت عبداللہ مرہٹوں کے ساتھ اپنے ارد گرد لڑتے محافظ دستوں کے ساتھ پوری طرح جنگ میں مصروف تھا، داتا جی نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھا اور عبداللہ کی پشت کی طرف سے اس نے بڑے تیز اور جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں داتا جی نے عبداللہ کے محافظ دستوں کے کئی محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن اس موقع پر کوئی زندہ دل افغان حرکت میں آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ داتا جی اس کے سالار عبداللہ پر اس کی پشت کی طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی بندوق نکالی، اس میں گولی بھری اور گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے یوں تاک کر اس نے گولی ماری کہ گولی داتا جی کی آنکھ کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ داتا جی اپنے گھوڑے سے گرا اور دم توڑ گیا تھا۔ ایک دوسرا زندہ دل مجاہد آگے بڑھا، اپنے گھوڑے سے کود کر اپنی برچہ نما تلوار اس نے بلند کی اور زمین پر گرے ہوئے داتا جی کا سر کاٹ کر اس نے ہوا میں لہرا دیا تھا۔ داتا جی کے میدان جنگ میں کام آنے کے بعد قریب تھا کہ اس کے لشکر میں بددلی اور بے حوصلگی پیدا ہو جاتی کہ اس کی جگہ مرہٹوں کے جرنیل جینکو جی نے آ لی تھی، اور اسی طرح خوفناک انداز میں جس سے پہلے داتا جی عبداللہ پر حملہ آور ہوا تھا، اسی طرح جینکو جی بھی عبداللہ پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت تک عبداللہ مڑ چکا تھا، لہٰذا وہ جینکو جی کی طرف آگے بڑھا اور جینکو جی پر ایسا زوردار وار کیا کہ گو جینکو جی نے عبداللہ کے وار کو اپنی ڈال پر روکا تھا، لیکن یہ وار ایسا زوردار تھا کہ عبداللہ کی برچہ نما تلوار جینکو جی کی ڈھال پر پڑنے کے بعد پسلی، جینکو جی کے شانے پر گری اور جینکو جی کے شانے کے حصے کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم میں تکلیف کی شدت سے جینکو جی کراہ اٹھا تھا۔ مرہٹوں نے جب دیکھا کہ ان کا دوسرا جرنیل جینکو جی بھی زخمی ہو گیا ہے تو وہ کچھ دیر تک مزید وہاں رکے کہ کہیں عبداللہ دوسرا وار کر کے جینکو جی کا خاتمہ نہ کر دے۔ مرہٹے طوفانی انداز میں آگے بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے وہ عبداللہ اور جینکو جی کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ کچھ مرہٹے جینکو جی کو اٹھا کر پچھلی صفوں کی طرف لے گئے تھے۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی کے مرنے اور جینکو جی کے بری طرح زخمی ہونے کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن لشکر میں پھیل گئی تھی۔ مرہٹے جو اس سے پہلے زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، جی چھوڑ بیٹھے۔ دوسری طرف داتا جی کے مرنے اور جینکو جی کے زخمی ہونے کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے کی نسبت اور زیادہ ہولناکی اور خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ مرہٹوں کے لشکر کی کمانداری اب ان کا جرنیل ملہار راؤ ہولکر کر رہا تھا، جبکہ بوئٹے اس معاملے میں اس کی مدد اور معاونت کر رہا تھا۔ ملہار راؤ نے جب دیکھا کہ ان قریب مرہٹوں کے مقدر میں بدترین شکست لکھی جانے والی ہے تو اس نے بہتر اسی کو جانا کہ میدان جنگ سے اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر فرار ہو جائیں۔ لہٰذا اندر ہی اندر جنگ کرتے ہوئے ملہار راؤ نے سبا جی اور بوئٹے کو احکامات جاری کیے کہ فی الفور پسپا ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ملہار راؤ ہولکر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن احمد شاہ ابدالی بھی مرہٹوں کو یوں آسانی سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے سارے حصوں کو اس نے یکجا کیا اور مرہٹوں کا تعاقب شروع کر دیا۔
40 میل تک یہ تعاقب جاری رہا اور احمد شاہ ابدالی اپنے جرنیلوں کے ساتھ مرہٹوں کا قتل عام کرتا رہا۔ داتا جی کے علاوہ اور بہت سے مرہٹہ سردار بھی جنگ میں کام آئے تھے۔ یوں 40 میل تک مرہٹوں کا تعاقب کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس اپنے پڑاؤ میں آ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مرہٹوں کی یہ بدترین شکست تھی جو دریائے جمنا کے کنارے ہوئی تھی۔ جن دنوں احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کے ساتھ جنگوں میں بری طرح مصروف تھا، دہلی کے وزیر غازی الدین حرکت میں آیا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کو اس نے پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ اب اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ محی الملک کو، جو شہنشاہ اورنگزیب کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کا پوتا تھا، ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر تخت نشین کرا دیا۔ اس کے بعد جب جمنا کے کنارے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو بدترین شکست دے دی تو غازی الدین کو اپنی جان کی فکر ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی دہلی میں داخل ہوگا اور مغل شہنشاہ کے قتل کرنے کے جرم میں اس کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا غازی الدین دہلی سے بھاگ نکلا اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کی طرف گیا۔ سورج مل نے اپنے ایک شہر کمیر میں، جہاں ایک مضبوط قلعہ تھا، غازی الدین کو پناہ دی اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں 5000 سپاہیوں کا ایک لشکر مقرر کر دیا تھا۔ جن دنوں غازی الدین نے مغل شہنشاہ کو قتل کیا تھا، اس وقت مغل شہنشاہ کا بیٹا صوبہ بہار میں دریائے سون کے مشرق کے کنارے گوٹالی کے مقام پر مقیم تھا۔ باپ کے قتل کی خبر سنتے ہی اس نے شاہ عالم ثانی کا لقب اختیار کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس شاہ عالم ثانی کو جب خبر ہوئی کہ غازی الدین نے محی الدین الملک کو ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر شاہ جہان ثانی کے لقب سے تخت نشین کرا دیا ہے، تو اس نے احمد شاہ ابدالی کے نام ایک خط لکھا جس میں شاہ عالم ثانی نے احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی تھی کہ ہندوستان کا تخت و تاج اس کے حوالے کیا جائے۔ شاہ عالم ثانی نے مزید لکھا کہ غازی الدین بھرت پور کے جاٹوں کے ساتھ مل کر دہلی کی سلطنت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہندوستان میں دکن کی مرہٹہ قوت کو روکنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ شاہ عالم ثانی نے مزید لکھا تھا کہ اگر اسے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا جائے تو بیشتر وہ اور اس کے سردار اس کی اطاعت قبول کر لیں گے اور مالوا اور گجرات بھی مغل سلطنت میں واپس آ جائیں گے۔ مرہٹوں کے بارے میں اس نے لکھا کہ وہ یا تو اطاعت قبول کر لیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ بھرت پور کے راجہ سورج مل کا ذکر کرتے ہوئے شاہ عالم ثانی نے تلخ الفاظ میں لکھا، لوگوں نے آپ کے کان بھرے ہیں کہ بھرت پور کا یہ ہندو راجہ سورج مل ہندوستان کی کنجی ہے، پر میں پوچھتا ہوں اس فقیر آدمی کو کب سے اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ وہ ہندوستان کی کنجی بن جائے؟ یہ سب ایک شخص ناگر مل کے تراشے ہوئے افسانے ہیں۔ مغل سلطنت کی گردش سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے شاہی علاقوں کا مالیانہ غصب کر لیا ہے اور خزانے کو خالی کر دیا ہے، اور اس طرح سردار اور عمرا ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ شاہ عالم ثانی نے احمد شاہ ابدالی کے نام مزید لکھا کہ بلی چوہا پکڑنے میں ضرور شیر ہوتی ہے، لیکن شیر کے سامنے چوہا بن جاتی ہے۔ جو ہی میں شاہ عالم ثانی کے لقب سے شہنشاہ کی حیثیت سے منظر عام پر آؤں گا اور ملکی انتظامات کی جانب توجہ دینا شروع کر دوں گا، یہ سورج مل خود ہی ان علاقوں کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے گا جو ماضی میں دہلی کی سلطنت کے تھے اور زبردستی اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ شاہ عالم ثانی کا یہ خط احمد شاہ ابدالی کو اس وقت ملا جس وقت اس نے مرہٹوں کو جمنا کے کنارے بدترین شکست دی تھی، لیکن اس خط پر احمد شاہ ابدالی نے کوئی حکم جاری نہ کیا۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے چند یوم تک اس نے دریائے جمنا کے کنارے ہی قیام کیے رکھا، پھر دہلی شہر میں داخل ہوئے بغیر وہ جنوب کی طرف بڑھا۔ دہلی سے 5 میل کے فاصلے پر خضر آباد میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ یہاں اس نے بھرت پور کے راجہ سورج مل، جے پور کے راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کے راجہ جے سنگھ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور انہیں پیغام بھیجا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہو کر خراج پیش کریں۔ جے پور کا راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کا راجہ وجے سنگھ تو احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ خراج ادا کیا، اس لیے کہ دونوں راجاؤں نے خط لکھ کر احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے اور مرہٹوں کی طاقت کو کچلنے کی درخواست کی تھی، لیکن بھرت پور کا راجہ سورج مل انتہائی مغرور اور طاقت کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کا پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔ سورج مل کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنی لشکر کے ساتھ خضر آباد سے کوچ کیا اور شیر گڑھ کے راستے وہ سورج مل کے علاقوں میں داخل ہوا۔ سورج مل ان دنوں اپنے ایک قلعے ڈنگ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ احمد شاہ ابدالی اس قدر برق رفتاری اور تیزی سے ڈنگ نام کے اس قلعے کی طرف بڑھا کہ سورج مل کو وہاں سے بھاگنے کا موقع نہ ملا اور احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس دوران تک مرہٹے جو شکست کھا کر بھاگ گئے تھے انہیں دکن سے کمک مل گئی، لہٰذا وہ پھر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے لگے تھے۔
احمد شاہ ابدالی نے جس وقت ڈنگ کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، مرہٹے اپنے جرنیل ملہار راؤ ہولکر کی سرکردگی میں پھر حرکت میں آئے اور ریواڑی کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ احمد شاہ ابدالی کو ان کی ساری نقل و حرکت کی خبریں پہنچ رہی تھی، لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے فلفور عبداللہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ریواڑی کی طرف بھجوایا۔ عبداللہ اس قدر اچانک اور تیزی کے ساتھ ریواڑی کے مقام پر پڑاؤ کرنے والے مرہٹوں کے لشکر پر وارد ہوا کہ رات کی تاریکی میں اس نے مرہٹوں پر ہولناک شب خون مارا۔ اس شب خون میں عبداللہ نے ملہار راؤ ہولکر کو رات کی تاریکی میں شکست دی۔ اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملہار راؤ اپنی لشکر کے ساتھ ریواڑی سے ریواڑی گات کی طرف بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کو یہ خبر ملی کہ مرہٹوں کا جرنیل جینکو جی، جو دریائے جمنا کے کنارے جنگ میں زخمی ہو گیا تھا، ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اپنے کمک لے کر ملہار راؤ ہولکر کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اب مرہٹوں کا یہ متحدہ لشکر بہادر گڑھ میں نمودار ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو خطرہ ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں مرہٹے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ ڈگ کا محاصرہ کر دیا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ریواڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس دوران خود احمد شاہ ابدالی کو خبر ملی کہ مرہٹوں کا لشکر بہادر گڑھ سے اٹھ کر قطب مینار کے نزدیک کالکا دیوی کے مندر کے نزدیک پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ خبریں سن کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کی رفتار تیز کر دی تاکہ آگے بڑھ کر مرہٹوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روک سکے۔ دوسری طرف مرہٹوں کے دونوں جرنیل ملہار راؤ ہولکر اور جینکو جی کو جب یہ خبر ملی کہ احمد شاہ ابدالی ڈگ کا محاصرہ ترک کر کے بڑی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور گنگا کے دو آبے میں داخل ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی ان کے اس طرح فرار ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی، تاہم اس نے دہلی کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور دھن مکوٹ سے ہوتے ہوئے وہ ایک بار پھر خضر آباد پہنچ گیا۔ گنگا دو آب میں داخل ہونے کے بعد مرہٹوں کے دونوں جرنیل ملہار راؤ ہولکر اور جینکو جی دونوں سکندر آباد میں نمودار ہوئے۔ سکندر آباد شہر پر انہوں نے حملہ کیا، اس کو فتح کیا اور جی بھر کر انہوں نے شہر کو لوٹا۔ یہاں پر انہیں بہت سی دولت اور خوراک کا سامان بھی ملا، جس سے انہیں خوب تقویت ملی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سکندر آباد سے باہر کھلے میدانوں میں پڑاؤ کر گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ عبداللہ، جہان خان اور قلندر خان کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ جہان خان کے پاس وہ لشکر تھا جو ہمیشہ زیادہ تر اسی کی کمانداری میں رہتا تھا، جبکہ عبداللہ کی کمانداری میں بھی اس کے پاس رہنے والا لشکر تھا۔ قلندر خان عبداللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بہرحال یہ تینوں جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ سکندر آباد شہر میں اس جگہ نمودار ہوئے جہاں مرہٹوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سکندر آباد شہر سے باہر ہولناک رن پڑا۔ مرہٹوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کرتے ہوئے جہان خان، عبداللہ اور قلندر خان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس کے باوجود مرہٹوں کو بدترین شکست ہوئی۔ جہان خان، عبداللہ اور قلندر خان نے بے شمار مرہٹوں کو سکندر آباد کے باہر کھلے میدانوں میں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار مثلاً آنند رام، سیتا جی کاراڈے اور اس کا بیٹا فقیر جی کاراڈے مارے گئے تھے۔ اس جنگ سے مرہٹوں کے جرنیل ملہار راؤ ہولکر اور جینکو جی کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اس کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے تھے۔ سکندر آباد سے کھلے میدانوں میں شکست کھانے کے بعد ملہار راؤ ہولکر اور جینکو جی اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر آگرہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ شکست کے بعد مرہٹوں کے جرنیل ملہار راؤ ہولکر کے دوست راجا کیشور راؤ نے اپنے پیشوا بالاجی راؤ کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے تحریر کیا کہ احمد شاہ ابدالی کا لشکر جگہ جگہ ہندوستان کی ہر قوت کو شکست دے رہا ہے۔ احمد شاہ کے پاس ایک جرار لشکر ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بے انتہا گولہ اور بارود ہے، جس کی بنا پر اس کی مکمل مزاحمت ناممکن ہے۔ ہم اسے شکست نہیں دے سکتے۔ تاخیری حربے استعمال کر کے دکن سے کمک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کمک ملی تو ہم متحد ہو کر دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ کابل سے ایک لشکر ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے فی الفور کمک روانہ نہ کی تو یہ جانیں کہ احمد شاہ ابدالی پورے ہندوستان پر غالب ہو کر رہ جائے گا۔ بھرت پور کا راجہ سورج مل، جے پور کا راجہ مادھو سنگھ، مارواڑ کا راجہ وجے سنگھ اور اودھ کا مسلمان حکمران شجاع الدولہ سب اس وقت احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکری ہمارے نامور جرنیل داتا جی جیسے آزمودہ سردار کو قتل کر کے بہت مغرور ہو گئے ہیں۔ ملہار راؤ کی فوجیں انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن احمد شاہ ابدالی کا لشکر مغلوں کی طرح نہیں ہے۔
अहमद शाह अब्दाली के लश्करी इंतहाई खूनख्वार और जंगजू हैं और हमला करने और लड़ने दोनों में तेज़ हैं। उन्होंने दिल्ली की मुग़ल हुकूमत को बिल्कुल बेबस कर दिया है। अब तो मुग़ल हुकूमत का खात्मा ही हुआ चाहता है। सिकंदर आबाद में मरहट्टों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद जहान खान, अब्दुल्ला और कलंदर खान फिर अहमद शाह अब्दाली से आ मिले थे। अब्दुल्ला जब अपने खैमे में दाखिल हुआ तो उसने देखा खैमे के पर्दे की ओट में कामनी बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने जब अब्दुल्ला को अपने खैमे की तरफ आते देखा तो वो दरवाजे के पर्दे के पीछे छुप गई थी। अब्दुल्ला बड़ी तेज़ी से खैमे में दाखिल हुआ। उसने देखा खैमा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कामनी नहीं थी। उसने सारे खैमे का जायजा लिया पर वो पर्दों की तरफ आना भूल गया था, इसलिए वो कामनी को तलाश करने में नाकाम हो सका। कामनी पर्दे के पीछे छुपकर उसकी सारी हरकत तो सकनात को देख रही थी। उसने जब अंदाज़ा लगाया कि अब्दुल्ला उसके लिए बड़ा बेचैन और बेताब हो रहा है तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रही थी। इस मौका पर अब्दुल्ला बेचारा मायूस होकर खैमे से निकलने ही लगा था कि कामनी यकदम पर्दे के पीछे से नमूदार हुई और अब्दुल्ला का बाजू पकड़कर खींचती हुई खैमे के अंदर ले गई थी। कामनी के इस प्यार भरे रवैये से अब्दुल्ला के चेहरे पर बड़ी प्यारी और खुशकुन मुस्कुराहट बिखर गई थी। कामनी अब्दुल्ला को खींचती हुई खैमे में एक तरफ लगी नशिस्तों पर ले गई थी। अब्दुल्ला को उसने अपने पहलू में बिठाया। फिर वो अब्दुल्ला का हाथ बड़े प्यारे अंदाज में अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहने लगी, सिकंदर आबाद में मरहट्टों को शिकस्त देने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। मैं आज पाशा के हरम में गई थी, वहाँ बहुत सी खवातीन जमा थी, सब मेरी ज़ात पर रश्क और हसद कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो शाह पसंद की बीवी बनी हूँ। वो कह रही थी कि शाह पसंद ने जिस मैदान का रुख किया है वहाँ पाशा के लिए उसने फतूहात हासिल की हैं। ये सारी गुफ्तगू उस वक़्त हो रही थी जब सिकंदर आबाद से पाशा के तिलाए गर दस्ते ये खबर लेकर आए थे कि आपने जहान खान और कलंदर खान के साथ मिलकर मरहट्टों को बदतरीन शिकस्त दी है। मैं हरम में मजीद बैठना चाहती थी, इतने में ये खबरें भी आईं कि आप थोड़ी देर तक लश्कर में पहुंचने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी से अपने खैमे में आ गई। इस पर अब्दुल्ला बोला, देख कामनी, मेरी बीवी बनकर तू ही खुशकिस्मत और खुशबख्त नहीं है, बल्कि मैं भी तेरे साथ शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत और खुशबख्त कह सकता हूँ। इस पर कामनी ने तेज निगाहों से अब्दुल्ला की तरफ देखा और पूछा, वो कैसे? अब्दुल्ला कहने लगा, मैं दो लिहाज से अपने आप को खुशकिस्मत कह सकता हूँ। एक इस तरह के मेरी बीवी भरतपुर की राजकुमारी है, दूसरी ये कि जहाँ तक मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की सरजमीन में मैंने बहुत कम लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो कामनी जैसी खूबसूरत और कद आवर होंगी। इस पर कामनी किलकिला कर हंसने लगी, आप मेरी इस तरह तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि अब मैं आपकी बीवी हूँ ना? इस पर अब्दुल्ला खुलकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये बात नहीं है, बल्कि मैं दिल से आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इस पर कामनी इंतहाई मीठी और शीरीं आवाज़ में कहने लगी, मुझे आपके मुंह से अपनी ज़ात के लिए कोई तारीफ़ी जुमला सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंतहाई खुशकिस्मत और इंतहाई सआदतमंद लड़की हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाह पसंद की बीवी होना ही सबसे बड़ी बात है। इस पर अब्दुल्ला बोला और कहने लगा, देख कामनी, तू मेरी बीवी है, तू मेरी तारीफ न कर। तू मुझे भली मुझे अच्छी लगती है, तू मेरी ज़िंदगी नहीं मेरे जिस्म का भी एक हिस्सा है और तेरे बगैर ज़िंदगी बसर करने का अब ख्वाब तक नहीं देख सकता। देख कामनी, अब इन बातों को छोड़, मुझे सख्त भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दीजिए। जवाब में कामनी बड़े प्यारे अंदाज में कहने लगी, कभी मैंने आपको भूखा भी रहने दिया है? आज मैं खाने को वो कुछ आपको दूंगी कि आप खुश हो जाएंगे। फिर कामिनी ने अपने दोनों हाथों से अब्दुल्ला के दोनों हाथ थामे और उसे पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहने लगी, पहले आप उठिए, हाथ धोइए, फिर मैं आपको खाना देती हूँ। अब्दुल्ला उठ खड़ा हुआ। कामिनी ने उसे खैमे से मुल्हिका तहारत खाने में ले जाकर खुद उसका मुंह हाथ धुलवाया। फिर वो अंदर से नया लिबास लेकर आई। वो लिबास जो अब्दुल्ला ने पहन रखा था जंग में हिस्सा लेने की वजह से खून आलूद हो चुका था। कामिनी ने उसका लिबास तब्दील करवाया। इसके बाद वो उसके सामने खाना रखने लगी थी। खाने में ताज़ा बुना हुआ गोश्त और बिल्कुल ताज़ा पनीर था। अब्दुल्ला ने गोश्त का एक लुकमा लगाया, फिर उंगली से पनीर का जायजा लेते हुए कहने लगा, कामिनी, इस कदर ताज़ा पनीर तुमने कहाँ से हासिल कर लिया? इस पर कामिनी बोली, मैंने आपसे कहा ना कि मैं पाशा के हरम में गई थी, वहाँ पाशा के हुक्म पर मुझे आपके लिए ताज़ा पनीर दिया गया और मैं खैमे में लेकर आई थी, ये ऊपर से आप आ गए। इस पर अब्दुल्ला बोला, इसका मतलब है कि तुमने अब तक खाना नहीं खाया? कामिनी कहने लगी, आप खा लें, मैं बाद में खा लूँगी। अब्दुल्ला कहने लगा, ये बात है तो मैं भी नहीं खाता, वरना मेरे साथ बैठ कर खाओ। इस पर कामिनी अब्दुल्ला के सामने बैठ गई।
پھر دونوں میاں بیوی بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔